ہمارے 27 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور باقی ماندہ جو روزے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قال فما خطبکم، یہ 27واں پارہ، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ آخرت اور قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا انما توعدون لصادق، آپ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اچھوں کو اچھائی کی جزا ملے گی، بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں دہرایا تو اس کی تاکید فرمائی کہ یہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ دوسری جگہ پر کہا کہ جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، کافروں کے، مجرموں کے، اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہیں گے کہ یہ لو عذاب کا مزہ چکو جس کا تم جلدی کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق میں بولتے تھے کہ وہ عذاب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ تو عذاب کا مزہ اللہ تعالیٰ ان کو چکائیں گے اور اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب ہے جس کا تم جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک مومن کو عذابات کو سامنے رکھ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا والسماء بنیناھا بأید، ہم نے آسمان کو بنایا، وإنا لموسعون، اور بے شک ہم بہت کشادگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بڑا کشادہ بنایا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کے کنارے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کائنات کے کونے میں جانا چاہے تو ناممکن ہے کہ وہ جائے۔ جانے تک سینکڑوں کلومیٹر کائنات جو ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہت کشادگی والے ہم، کشادہ آسمان ہم نے بنایا، تو بھی پھیل رہا ہے، یہ قیامت تک اس طرح پھیلتا رہے گا۔ اس کے بعد اس بارے میں انسان کے مقصد حیات کو اللہ نے بتلایا۔ انسان کا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر؟ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائے پیئیں، آرام سے رہیں اور کمائی کریں، دنیا میں رہے، دنیا کے لیے رہے۔ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو وہ ساری چیزیں فتنہ ہیں ہمارے لیے، جو چیزیں اللہ کی عبادت سے ہم کو رکاوٹ پیدا کرے۔ دنیا کو استعمال کرنا ضرور ہے، اس کو استعمال کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوں گے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان جو ہے رزق کی تلاش میں رازق سے غافل ہو گیا، رزق کی تلاش میں پڑا تو اسی میں مگن رہا، اسی میں اس کا پورا ٹائم دیکھیے کہ صرف کمائی کا ہی اس کا ٹائم بن گیا، اللہ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ٹائم اس میں نہیں ہے۔ موقع ملا تو پڑھ لیتا ہے، یعنی پختہ ارادے کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ٹائم کو فکس نہیں کیا۔ کبھی کبھار درمیان میں موقع ملا تو عبادت کر لیا، نہیں ملا تو معذور عذر بیان کر کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ رزق کی تلاش میں تم رازق سے دور ہو رہے ہو، اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہو۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھو کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تمہاری رزق کا محتاج نہیں ہوں بلکہ میں تم کو رزق دیتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت کے تذکرے کرنے کے بعد، عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد، انسان کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً رزق کا تذکرہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رزق عبادت سے آتا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو عبادت میں لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں، مہیا کر دیتے ہیں۔ انسان اگر عبادت کو چھوڑ کر رزق کے راستے پہ چلتا جائے اپنے آپ کو تھکا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مجبور رکھیں گے، تنگ دست رکھیں گے۔ اللہ کی عبادت سے رزق کا انسان کا کشادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتلایا۔ قیامت کے روز کو جو جھٹلاتے ہیں، دھکے مار کر گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون بما کنتم تعملون، کہ ان کو پکڑو جہنم میں ڈال دو، اب تم صبر کرو یا نہ کرو دو برابر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کا قاعدہ یہ ہے
کہ کسی کو کوئی مصیبت اللہ دیتے ہیں تو پہلے اس مصیبت کو برداشت کرنے کا صبر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مصیبت ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے اوپر ایک مصیبت آئی تو سامنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہے، دعائیں کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ مصیبت کو اٹھانے کا صبر اللہ مجھے دے دیے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کو اٹھانے کا صبر دے کر مصیبت دیتے ہیں۔ یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بندے کی آسانی کے لیے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ایسا کچھ نہیں رہے گا، بلکہ ان سے وہ صبر کرنے کا مادہ اللہ نہیں دیں گے، ایسے ہی ڈال دیں گے ان کے اوپر مصیبت۔ جہنم میں ڈال کر کے اب یہ چیختے ہوں گے، بعض لوگ جو ہے برداشت کر رہے ہوں گے، صبر کرتے ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، صبر کرو یا صبر نہ کر کے واویلا مچاؤ، جہنم میں دو برابر ہے، کہ صبر کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور واویلا مچانے سے تم کو کچھ عذاب میں تخفیف ہونے والا نہیں ہے۔ تم وہ ہو کہ دنیا میں اللہ کے عذابات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا مادہ چھین کر انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ بڑے بڑے باغوں میں، بڑی نعمتوں میں، بہترین حوروں کے ساتھ پھل کھانے کو، گوشت کھانے کو، شراب پینے کو، اچھے غلام، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر گھومتے ہوں گے۔ تو جنتی آپس میں بیٹھ کر کے یہ بولتے رہیں گے کہ انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود ہم ڈرتے تھے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، عبادت سے وہ مغرور نہیں ہوتا۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک قسم کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت قبول ہوئی ہے نہیں، معلوم نہیں، قیامت کے روز میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے، معلوم نہیں۔ ایک قسم کا ڈر مومن کے دل میں اس کے مرتے دم تک رہتا ہے۔ عبادت سے مغرور منافق ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت کی ہے، اب کوئی میرا ثانی نہیں ہے، میرا بدل کوئی نہیں ہے، اس طرح منافق ہے۔ اور صحابہ کرام اتنی زیادہ عبادت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ ایک دن کی عبادت اللہ اگر میری قبول کر لیا ہے بول کر مجھے معلوم ہو جائے تو میں عید مناؤں گا۔ اتنے زیادہ متقی پرہیزگار آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کی عبادت اے عبداللہ بن مسعود تمہاری میں نے قبول کر لی بول کے اللہ اگر بول دے تو میں عید مناؤں گا۔ وہ صحابہ اتنا ڈرتے تھے۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد آپس میں یہ ساری نعمتیں لے کر کے بولیں گے کہ دنیا میں اپنے گھر بار کے اندر بڑے ڈرے ہوئے رہتے تھے ہم کہ کیا ہوگا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کریں گے معلوم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، یہ خطرناک آگ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ ایک مومن کی فکر ہے، جنت میں جانے کے بعد دنیا کا وہ سوچیں گے، بولیں گے کہ دنیا میں ڈرتے تھے لیکن ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ہمیں بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا۔ کفار مکہ ہمارے نبی کو کیا کیا بولتے تھے؟ کاہن بولتے تھے، ساحر بولتے تھے، جادوگر بولتے تھے، رشتہ داری کو توڑنے والا بولتے تھے۔ ایسا بول کر کے وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ بس اپنے دل کو تسلی چاہتے تھے، دل کو تسلی دے لیتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے بول دیا ہے۔ حالانکہ نقطہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک نقطہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ اپنے طور پر باتیں بول لیتے تھے، گھڑ لیتے تھے، گھڑ لے کر کے آپس میں بیٹھ کر کچھ بول لے کر دل کو تسلی دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جادوگر کاہن کچھ بول رہے ہو اس کی باتوں کو سن کر، اس کی باتیں اس کی کہاں ہیں، اس کی باتیں تو میری ہے، کہ زبان اس کی ہے، باتیں میری ہے۔ ما ينطق عن الهوى، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی بات بولتے ہیں جو بات وہی کے ذریعے سے ان پر بتائی جاتی ہے کہ یہ بولو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کھولتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ صحابی آ کر کے رسول سے پوچھے، رسول کے پاس جواب نہیں تھا تو رسول بول دیے مجھے معلوم نہیں، صبر کرو، انتظار کرو وہی آنے کا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہمیں پوچھا گیا، اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ناک نہیں کٹے گی، نہیں معلوم بولنا، لا ادری نصف العلم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم کر کے بولتا ہوں، یہ بولنا آدھا علم ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے مسائل تھے، وہی کا انتظار کرو بولے، وہی آئی، پھر وہ صحابی کو بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتلائی۔ تو یہ حقیقت ہے رسول کی کہ رسول اللہ کا پیغامبر ہے، میسنجر ہے، اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں وہ بندوں میں لا کے پہنچاتا ہے، ان کی ذات کی بات کچھ نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیوی دیوتاؤں کی حقیقت بتلائی کہ لات، عزا، منات، ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے عرب کے لوگ،
اللہ نے کہا کہ یہ نام ہے، مسمہ نہیں ہے. یعنی نام کا آدمی رہتا، نام کا مسمہ، تو یہ صرف اسم ہے، مسمہ نہیں ہے. یعنی صرف ان لوگوں نے نام رکھ لیا ہے دیوی دیوتاؤں کے، حقیقت میں یہ جس کا نام ہے وہ ذات کے لوگ نہیں ہے، بس انہوں نے گمان سے اس کو یہ نام دے دیا ہے، مسمہ نہیں ہے. اب زید بولے نام ہے زید، لیکن زید نام ایک آدمی کا آدمی نہیں ہے، صرف نام پر کام چل رہا ہے، صرف نام پر کام چلا رہے ہیں. تو یہ جتنے دیوی دیوتا ہیں، اللہ نے بیان فرمایا کہ بس یہ اسما ہے، ان کے مسمہ نہیں ہے. ان کے گمان کے مطابق انہوں نے نام بنا لیے اور اس کے مطابق انہوں نے دیوی دیوتا بنا لیے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. حقیقت میں ایسا انسان کوئی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ کبیرہ. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے گناہ جس کو شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہو، یا اس کام کے کرنے پر سزا کی وہی سنائی گئی ہو، یا اس کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب اترتا ہو، اس کو کبیرہ گناہ بولتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو، صغیرہ گناہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم معاف کرتے رہیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی جانے میں انجانے میں ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرتے رہیں گے. یہ نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دونوں کے دورانیے میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے، لیکن کبیرہ گناہ سے انسان بچتا رہے. اس کے بعد ایصال ثواب کا مسئلہ ذکر ہوا. اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، جس نے جو محنت کی اس نے وہ پایا. جتنا انسان محنت کرتا ہے اتنا وہ پا لیتا ہے. جو شخص اچھا ہو یا برا عمل کرے گا اسی عمل کا بدلہ اس کو ملے گا. اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی آدمی کسی آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ان قریب اس کی محنت وہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پورے کا پورا بدلہ اس کو ملے گا. انسان جو محنت کرتا ہے اس کا پورا بدلہ ملے گا. جتنی محنت اتنا بدلہ. اب محنت کم ہے اور بدلہ اونچا ملے، یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اب ہم نے محنت کی، ہم کو بدلہ ملا، انتقال ہو گئے ہم، تو دوسروں کی محنت پر ہم کو بدلہ نہیں ملے گا. بلکہ اس ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ انسان خود اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، یا کوئی مدرسہ بنائے، یا کوئی مسجد بنائے، یا لوگوں کو تیار کرے، ان کو علم دین سکھائے، خود کی محنت. پھر انتقال ہو جائے تو یہ جتنا کام کرتے جائیں گے اتنا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس کی محنت اس میں شامل ہے. اگر محنت نہیں ہے تو پھر ان کے کرنے پر اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے محنت کر کے کچھ. دو قسم کی نیکیاں ہیں. ایک نیکیاں ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی، اور ایک نیکیاں ہیں ہمارے بعد بھی قائم رہنے والی. تو ہمارے ذات سے تعلق رکھنے والی نیکیاں کیا ہے؟ یہی نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں اس پر عمل کرنا. یہ ہماری ذات تک ہے. انتقال ہو گیا تو یہ ساری نیکیاں بند ہو جاتی ہیں. اور دوسری نیکیاں کیا ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد بھی کام آنے والی ہیں. تو انسان کو یہ نیکیاں کرتے ہوئے ان نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جو بڑی نیکیاں ہیں ہمارے مرنے کے بعد. یعنی کوئی مدرسہ بنا دیے، یا چند لوگوں کو علم دے دیے، یا علم کے لیے سہارا بن گئے. اب وہ بڑھ کر کے جتنا آگے بڑھتا جائے گا، پھیلاتا جائے گا علم، وہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا. یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بس اس نے محنت کر کے کچھ دے دیا، کچھ جمع دیا پہلے محنت کر کے. یہ کام کرتے ہوئے، یہ نیکیاں کرتے ہوئے بڑی نیکیوں کو اس نے تیار کر لیا. تو یہ بڑی فیکٹری ہے اس کی کہ اس انتقال کے بعد قبر میں آرام سے سویا ہوا ہوگا. نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جم جائیں گی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تو بندہ کہے گا کہ رب العالمین میں نے تو یہ سب کیا ہی نہیں، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تمہارے اولاد کی دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ تمہارے اولاد نے دعائیں کی، یا فلاں فلاں کو تم نے تعلیم دی تھی، انہوں نے اتنا محنت کر کے اس کام کو آگے بڑھایا. جتنے لوگ تعلیم حاصل کر کے عمل کرتے گئے وہ سب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو یہ قسم اس نیکیوں کے اندر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. مکے والے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہمارا مطالبہ پورا کیجیے. مطالبہ کیا ہے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس ایسے کوئی ذاتی اختیار طاقت نہیں ہے، بلکہ میں صرف اور صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں. نکل کے چلے گئے. کفار مکہ کے بولنے پر اس موقع پر معجزہ نہیں آیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے چاہا
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معجزے کو ظاہر فرمایا. معجزہ کیا تھا؟ نبی کو اللہ نے کہا کہ اے حبیب اپنی انگلی کو چاند کی طرف رکھ کر کے اپنی انگلی کو ہلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف انگلی رکھے اور ہلائے تو چاند دو ٹکڑے ہوا. چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا. صرف عرب کے لوگ ہی نہیں, دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اس کو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, چاند ٹوٹ گیا تھا آدھا آدھا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے لگوایا. لیکن جب کافروں نے اس کو دیکھا تو مانے نہیں, کیا بولے؟ محمد ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے. اب ایک آدمی اندر یہ ٹھان لے کہ اس کی بات کو میں نہیں ماننا ہے, کروڑ دلیلیں بھی اگر وہ سامنے لا کر کے دے دے وہ مانے گا نہیں. یہ ماننا نہ ماننا یہ اللہ کی توفیق پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ قرآن کریم نصیحت کے لیے بالکل آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان اللہ نے بنایا. کون ایسا آدمی جو قرآن کو مشکل بولتا ہے, قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے بولتا ہے؟ پروردگار زیادہ معلومات اللہ تعالیٰ کو ہے یا بندے کو زیادہ معلومات ہے؟ اللہ بولتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے, تم سمجھ سکتے ہو سمجھو اس پر عمل کرو. اور یہاں پر لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کے پڑھنے کی ضرورت ہے, خامخواہ تم اگر اس میں جاؤ گے تو تم کو گناہ ہوگا. تو یہ انسان کی بات ہے, یہ مالک کی بات ہے, یہ بات جھوٹی, یہ بات جھوٹی. کون سچا ہے؟ اللہ سچا ہے, بندہ سچا ہے. اللہ بول رہے کہ ہم نے آسان کر دیا, تم سمجھ سکتے ہو, نصیحت حاصل کر سکتے ہو, حاصل کرو, اس پر عمل کرو. اور بندہ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ نے بات بیان فرمائی. اس کے بعد دیکھیے سورہ الرحمن کا تذکرہ ہوا. بڑی بڑی صفات کو اللہ نے پہلے بتلایا. اللہ کے سارے ناموں میں سب سے بڑا نام صفاتی ناموں میں رحمان ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو اسی صفت کا تذکرہ کیا, الرحمن. اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ساری کتابوں میں قرآن مجید بہت اونچی کتاب ہے, اس لیے کہا علم القرآن. الرحمن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. اور ساری مخلوقات میں انسان جو ہے آدم ذات یہ بہت اونچی مخلوق ہے, اس لیے اللہ نے بیان فرمایا خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا, دوسرے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن سارے مخلوقات میں انسان بہت اونچا ہے, خلق الانسان. اس کے بعد کہا کہ انسان میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں اہم چیز اس کی زبان ہے, تو علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا, انسان کو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ, قوت گویا ہی دی. یہ بڑے بڑے صفات اللہ تعالیٰ نے بتلائے. آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان حقیقت میں رحمان کا ترجمان ہے. آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمان کے اندر عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار ذکر فرمایا اور اپنی رحمت کا تذکرہ 30 مرتبہ اللہ نے کیا. 30 مرتبہ اپنے رحمت کا تذکرہ فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور 2 مرتبہ عذاب کا تذکرہ کیا. 2 سے 30 کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. 30 کہاں ہے, 2 کہاں ہے, 2 مرتبہ عذاب کا تذکرہ اور 30 مرتبہ اپنے رحم کا تذکرہ سورۃ الرحمان کے اندر. اسی لیے سورۃ کا نام سورۃ الرحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الواقعہ میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کی 2 قسمیں, ایک تو سیدھے جانب والے, یہ بھی جنت میں جائیں گے, اور ایک آگے بڑھنے والے, بہت آگے بڑھ جائیں گے, اور ایک دائیں جانب والے یعنی بائیں جانب والے, یہ جہنمی ہے. یہ 3 لوگوں کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے کیا کہ سیدھے جانب والوں کو جنت ملے گی, آگے جانے والوں کو بھی جنت ملے گی, اور بائیں جانب والے یہ جہنمی ہے, ان کو جہنم ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بات کیا, انسانوں کا مکالمہ. عقل مندو, اللہ تم سے بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. فرمایا وہ نطفہ جو تم اپنے بیوی کے اندر چھوڑتے ہو, اس نطفے سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ اللہ بولتے ہیں مومن کیا عقل مندو سوچو کہ اس نطفے سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ موت کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے, موت کا وقت آتا ہے تو جان تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ پھر کہا تم بیج بو کے چھوڑ دیتے ہو, وہ بیج کو اگانا اور اس سے پھل دینا ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ پانی زمین سے ہم نکال رہے ہیں, یہ میٹھا پانی ہم تم کو دے رہے ہیں, اگر ہم چاہے تو کھارا بھی کر سکتے, کڑوا بھی کر سکتے, یہ میٹھا پانی ہم دے رہے ہیں یا تم دے رہے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ انگار تم نکالتے ہو, بہت سارے کام آتا ہے, تو یہ انگار تم بنائے یا ہم بنائے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. اس کو شرم آنی چاہیے, اس کو عقل نہیں ہے, بیوقوف ہے, پاگل ہے
کہ خالق نہیں ہو تو یہ مخلوق کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ مخلوق جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مخلوق خود بتا رہی ہے کہ اس کا خالق ہے وہ ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان والو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ابھی نہیں آیا. ابھی وقت کب آئے گا؟ فرمایا الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ کا ذکر سے ڈرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تمہارے دلوں کو کہ تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے اعمال کو درست کر لو. فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, عابد ہیں. یہ پہلے چور تھے. ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر رات میں چوری کرنے کے لیے گئے, اوپر سے کودا گھر کے اندر. تو صاحب مکان جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز میں یہی آیت کریمہ وہ تلاوت کر رہا تھا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ کیا مومنو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ابھی نہیں آیا. دیکھو وہ چور تھے لیکن فوراً ان کے دل میں بات گھس گئی, کہنے لگے کہ میرے دل میں ڈر آ گیا, اب میرے دل میں ڈر آ گیا, ایمان آ گیا, چورا کی میں نہیں کروں گا. واپس نکل کے چلے گئے. اس جگہ کے وہ اتنے بڑے ڈاکو تھے, آنے جانے والے قافلے جب ان کے شہر کے پاس سے آتے تو سب لوگوں کو محتاط کر لیتے, بولتے کہ محتاط ہو جاؤ, فضیل بن عیاض کا شہر آ رہا ہے, پورے جتن رکھ لو اور جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. قافلہ ایک گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے اس نے یہ کہا کہ فضیل بن عیاض کا شہر آیا ہے, اپنے سامان کو جتن کر لو. تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض اب بدل گیا, اب تم امن سے جا سکتے ہو, کوئی تم کو چوری نہیں کرے گا. بعد میں جا کر کے علم کے اندر یہ اتنے اونچے ہوئے, بڑے عابد, بڑے زاہد, بڑے متقی, پرہیزگار فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم بن گئے. انسان کو ٹرننگ پوائنٹ ہونی چاہیے. رمضان میں نہیں بدلا تو اور کب بدلے گا؟ رمضان کے اندر دل کو صاف کر لے, نرم کر لے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی دل کے اندر بٹھا لے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تقدیر پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ کیا ہے. ہمارا تقدیر پر ایمان رہا تو دنیا میں ہم زیادہ نہیں سوچیں گے. کوئی چیز ہم سے چھوٹ گئی تو بولیں گے کہ تقدیر میں نہیں تھا, چلی گئی. کوئی چیز آ گئی اترائیں گے نہیں, نصیب میں تھا, آ گئی. اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان کا یہ فائدہ بتلایا, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو تم سے فوت ہو گئی اس پر افسوس مت کرو, جو تم کو آ گئی اس پر اتراؤ نہیں, بلکہ اللہ نے نصیب میں رکھا آ گیا, اور جو چلا گیا نصیب میں نہیں تھا چلا گیا. جو چیز ہماری ہے وہ ہمارے پاس ضرور آ جاتی ہے, جو ہماری نہیں ہے ہم تک آ کر کے بھی چلی جاتی ہے. اس لیے تقدیر پر ایمان کو انسان مضبوط کرے. دنیا میں معاملات میں یہ زندگی جو گزار رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے تقدیر لکھ دیا ہے, اور جو اللہ نے لکھا اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. قد سمع اللہ, یہ 28واں پارہ. اس پارے کے اندر کل 9 صورتیں ہیں, بہت زیادہ واقعات ہیں اس کے اندر. اس پارے کے اندر بہت سارے